خاتون سے ہوائی اڈے پر جہاز کے انتظار کے لیے جو ہے وقت ہی نہیں کٹ رہا تھا، تو کوئی سوچ کر اس نے دکان سے ایک بک مطالعہ کے لیے اور بسکٹ خرید لیے، بسکٹ کا ڈبہ، کیونکہ کافی فلائٹ کو لیٹ تھی، تو اس نے یہی سوچا کہ جو ٹائم گزر نہیں رہا تو میں بک کا مطالعہ کر لوں گی اور اس طریقے سے ٹائم جو ہے اسپینڈ ہوگا۔ تو جب وہ بسکٹ کا ڈبہ اور وہ خرید کر واپس جو ہے انتظار گاہ میں جا کر کتاب پڑھنا اس نے شروع کی، تو اس عورت کے ساتھ والی جو ہے چیئر پر ایک مسافر بیٹھا تھا، مرد، تو وہ بھی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو سامنے ٹیبل جو تھی اس پر عورت نے اپنا تھیلا رکھا اور بسکٹ کھانے شروع کیے۔ جب وہ بسکٹ کے لیے اس نے ہاتھ آگے کیا، بڑھایا، تو اس کی حیرت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اسی ڈبے سے وہ ساتھ والا جو مسافر ہے وہ بسکٹ اٹھا رہا ہے، تو وہ اندر سے بہت جو ہے غصے سے مطلب اس سے نہ رہا گیا اور بہت زیادہ اندر سے وہ جو ہے نا اس کو گالیاں دینے لگی اور تانے دینے لگی اندر سے جو ہے کہ یہ کتنا بے ادب ہے، کتنا بدتمیز ہے کہ میرے بسکٹ جو ہے ڈبے سے وہ بسکٹ کھا رہا ہے۔ تو خاتون کا غصے کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا، کیونکہ مسافرت تھی اور وہ بھی مسافر تھا، تو اس کا برا حال تھا اور اس کے دل میں یہ بار بار آ رہا تھا اور اس کا جی یہ چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے ایک تھپڑ اس کے منہ پر ماروں، لیکن وہ مسافرت تھی اس وجہ سے وہ خاموش رہی۔ تو جب اس نے دیکھا اس نے پھر اٹھایا بسکٹ، تو ساتھ ہی اس نے بھی اٹھا لیا۔ اب وہ بہت مشکل سے بیٹھی تھی، اب اس انتظار میں تھی کہ یہ جو آخری بسکٹ ہے یہ بچا ہے، تو اب یہ مسافر کیا کرتا ہے، یہ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے یا جو ہے خود اٹھا لیتا ہے۔ تو اس نے کیا اس نے وہ بسکٹ اٹھایا اور اس کو توڑ دیا، آدھا خود کھا لیا اور آدھا اس عورت کے لیے اس نے رکھ دیا۔ تو عورت کو بہت زیادہ پھر غصہ آ گیا کہ اس نے یہ کیا حرکت کی ہے، تو خاتون کے غصے میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو اب اس نے کیا وہ بسکٹ وہیں رکھ دیا اور کتاب بند کر دی اور واپس چلی گئی۔ جہاز کا بھی ٹائم ہو گیا ہوگا، تو وہ جہاز میں جا کر جو ہے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے جو ہے تھیلا جو تھا اس کے پاس، اس نے اینک نکالنے کے لیے وہ تھیلا اپنی گود میں رکھا تو اس کو کھلنے لگی۔ تو جیسے ہی وہ تھیلا کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ جو بسکٹ کا ڈبہ اس نے شاپ سے خریدا تھا وہ تو ویسے ہی اس کا پڑا ہے، سیف ہے۔ تو اس کو بہت جو ہے پریشانی ہوئی، بہت عجیب سا محسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہوا، پہلے تو اس کو غصہ تھا، اب ندامت اور شرمندگی جو ہے اس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہوائی اڈے پر بسکٹ اس شخص کے ڈبے سے کھا رہی تھی، یعنی اس کے اپنے تو تھے نہیں۔ اب دیر سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شخص کس قدر ایک مہذب اور رحم دل انسان تھا اور ایک اچھی فیملی سے اس کا تعلق تھا، جو وہ خاموشی تھے وہ بسکٹ کھاتا رہا۔ اور پھر اس کا لیول چیک کریں کہ وہ ایک بسکٹ بچا تو اس کا لیول چیک کرو کہ اس نے وہ بھی آدھا خود اٹھا لیا اور آدھا توڑ کر اس نے اس عورت کے لیے رکھ دیا۔ تو جس نے کسی شکوے اور ہچکچاہٹ کے بغیر اپنے ڈبے سے اسے بسکٹ کھانے کو دیے، تو یہ وہ ہے مرد کے درمیان میں اب تعریف کر رہی ہے اپنے اندر دل میں۔ تو وہ جس قدر اس موضوع پر سوچتی اسی قدر اس کو شرمندگی اور خجالت اس کی بڑھتی گئی۔ اب جو ہے اس کی شرمندگی اور خجالت کا کیا فائدہ، اس کی خجالت کیا کس کام کی کہ اس کے پاس نہ تو اتنا وقت تھا کہ وہ جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، اس کا شکریہ ادا کرے جو اس کی تہذیب اس کی تربیت کو سلام کرے۔ اب اس کو کیا فائدہ، اب جو وقت تھا وہ تو گزر گیا، اور اپنی اس کے دل میں یہ تھا کہ میں جا کر اس سے معافی مانگوں اور اپنی بے ادبی پر اس سے جو ہاتھ جوڑ کر التجا کروں، لیکن اب تو وقت نہیں تھا، اگر وہ جاتی تو پھر فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو اس لیے تو عقل مند کہتے ہیں کہ کبھی بھی جلدی میں فیصلہ نہ کریں اور کبھی بھی کسی کی رائے لیے بغیر اس کے بارے میں آپ نہ سوچ لیں۔ ہو سکتا ہے وہ پازیٹیو ہو اور ہم نیگیٹو ہو، اگر وہ نیگیٹو بھی ہو تو ہمیں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس عورت کو دیکھ لیں
کہ اس مرد کا لیول چیک کریں کہ اس نے ایک بھی اس کا جو بچا تھا وہ بھی توڑ کر آدھا اس کے لیے رکھ دیا اور آدھا اپنے لیے. تو وہ عورت کی حرکت دیکھیں کہ اس نے ایک بسکٹ اٹھایا تو اس کے دل میں یہی تھا کہ یہ تو میرا ڈبہ پر ہے اور مرد میرے ڈبے سے کیوں کھا رہا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے.